صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور الازا کا سبق، باب البتر۔ والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، اور مقتدی جو ہے قنوت پڑھے گا امام کی طرح، کالامام امام کی طرح، یعنی جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی مقتدی پڑھے گا۔ اور صحیح قول کے مطابق اصح یہ ہے کہ مقتدی اور امام دونوں آہستہ یہ دعائے قنوت کو پڑھیں گے۔ دعائے قنوت جو ہے مقتدی اور امام دونوں کے دونوں آہستہ پڑھیں، یہ صحیح زیادہ قول ہے۔ لیکن جن شہروں میں، نیچے حاشیہ میں بتایا جا رہا ہے، لیکن جن شہروں میں جو اجمی شہر ہیں ان میں امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ جہر کے ساتھ پڑھے، بلند پڑھے، تاکہ وہاں کے لوگ سیکھ جائیں جو سیکھے ہوئے نہ ہوں دعائے قنوت کو۔ اور مقتدی دعائے قنوت کو پڑھے گا کالامام امام کی طرح۔ وَإِذَا شَرَعَ امام فی الدعاء بعدما تقدم قال ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابع یتابعونہ ویقرؤونہ معہ۔ تو امام محمد یعنی وَإِذَا، اور جب شرع الامام امام شروع ہو جائے فی الدعاء دعا میں، بعدما تقدم جو گزر چکا، جو کہ ہو چکی ہے دعا، اس دعا کے بعد امام دوسری دعا میں شروع ہو جائے، تو امام ابو یوسف نے فرمایا ہے یتابعونہ کہ مقتدی جو ہے اس امام کی اتباع کریں گے اور وہی پڑھیں گے جو امام پڑھ رہا ہے۔ ویقرؤونہ، اور امام اور مقتدی اس کو پڑھیں گے معہ امام کے ساتھ۔ یہاں سے جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام نے جو دعائے قنوت بتائی گئی تھی پہلے، وہ دعائے قنوت پڑھ لی، اس کے بعد دوسری دعا میں شروع ہو گیا، دوسری دعا پڑھنے لگا، ابھی نیچے وہ آ رہی ہے، وہ دعا کون سی ہے بتایا جائے گا۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد جو اوپر پڑھی گئی تھی، اس کے پڑھنے کے بعد دوسری دعا میں مشغول ہو گیا، تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ حالانکہ مقتدی نے جو ہے دعا کو پڑھا نہیں ہے اور وہ پوری دعا ہوئی نہیں ہے، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ مقتدی جو ہے دوسری دعا پڑھیں گے، یعنی اب امام کی یہ مقتدی اتباع کریں گے اور وہی پڑھیں گے جو امام پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ، اور امام جب شروع ہو جائے دوسری دعا میں، بعدما تقدم اس کے بعد جو ابھی دعا گزر چکی ہے، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں یتابعونہ کہ مقتدی، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یتابعونہ مقتدی اس کی اتباع کریں گے، ضمیر لوٹ رہی ہے امام کی طرف، یعنی امام کی مقتدی اتباع کریں گے، وَيَقْرَؤُونَهُ مَعَهُ، اور وہ اس کے ساتھ وہی پڑھیں گے جو امام پڑھ رہا ہے، وَيَقْرَؤُونَ اور پڑھیں گے اسی دعا کو، معہ اس امام کے ساتھ، اور اسی دعا کو پڑھیں گے اس امام کے ساتھ۔ وقال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا یتابعونہ، جبکہ امام محمد فرماتے ہیں لا یتابعونہ، وہ اس کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی پہلے اپنی والی دعا پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد دوسری دعا پڑھیں گے۔ امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کی اتباع نہیں کریں گے، امام کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ اپنی پہلے دعا مکمل کریں گے۔ ولیکن یؤمنون، لیکن آمین کہیں گے۔ والدعاء، یعنی جو امام اگر ایسا کوئی کلمہ آئے گا تو آمین تو کہیں گے اس کی جگہ، جب امام جو ہے کچھ پڑھے گا تو آمین کہیں گے، لیکن دعا کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور دعا کون سی ہے فرمایا جا رہا ہے وَالدُّعَاءُ هُوَ هَذَا، اور دعا وہ یہ ہے اللہم اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، بفضلک اپنے فضل کی، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ کس چیز میں؟ فیمن، ان لوگوں میں ہدایت عطا فرما، ہدیتا جن کو تو نے ہدایت دی، اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی۔ وعافانا فیمن عافیتا، اور ہمیں عافیت عطا فرما ان لوگوں میں جن لوگوں کو تو نے عافیت عطا فرمائی۔ یہ دعا ہے پوری، ابھی دیکھیے پوری کی پوری بتائی جائے گی کہاں تک ہے۔ وتولنا فیمن تولیتا، اور ہمیں اپنا ولی بنا ان لوگوں میں جن کو تو نے ولی بنایا۔ وبارک لنا فیمن اعطیتا، اور ہمیں جو ہے ہمارے لیے برکت عطا فرما اس چیز میں جس میں تو نے
برکت عطا فرمائی ہے، برکت دی ہے۔ وقنا شر ما قضیتا، اور اس چیز کے شر سے محفوظ عطا فرما اور ہمیں بچا۔ قی معنی یہ امر ہے، یہ سارے امر کے صیغے آ رہے ہیں۔ وقنا، اور ہماری حفاظت عطا فرما اس شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے۔ انک تقضی، بے شک تو فیصلہ کرنے والا ہے، ولا یقضی علیک، اور تجھ پر کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں، یعنی تو ہی حکم فرمانے والا ہے اور کوئی تجھ پر حکم فرمانے والا نہیں ہے۔ انہ لا یضل من والیت، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ انہ، بے شک وہ، لا یضل، ذلیل نہیں ہوگا، من والیت، جس کو تو نے ولی بنایا، جس کو تو نے دوست کیا، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوگا جس کو تو نے دوست کیا۔ ولا یعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پا سکے گا، من عادیت، جس سے تو نے دشمنی کی، یعنی جو تیرا دشمن ہے وہ عزت نہیں پا سکے گا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بابرکت ہے، وتعالیت، اور بلند و بالا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اور درود و سلام ہو علی سیدنا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، وسلم، اور خوب سلامتی ہو۔ یہاں پر یہ دیکھیے بتایا گیا ہے کہ بعد میں درود پاک کو ذکر کیا اس پوری دعا کو ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ کوئی بھی دعا جب تک قبول نہیں ہوتی معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اس لیے اس دعا کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کو ذکر کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْسِنِ الْقُنُوتَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي 3 مرات او ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، او یا ربی یا ربی یا ربی۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو اوپر دعائے قنوت ذکر کی گئی تھی وہ یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، تو فرمایا کہ وہ دعائے قنوت یہ والی، یعنی یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ یہ کہہ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا وہ یوں کہہ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا وہ کہہ لے یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی ان 3 چیزوں کو وہ کہہ سکتا ہے، جو بھی اس کو آسان لگے اس دعائے قنوت کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْسِنِ الْقُنُوتَ، اور جو شخص دعائے قنوت کو پڑھنا نہ جانتا ہو، اچھے طریقے سے پڑھنا نہ جانتا ہو، جو دعائے قنوت کو پڑھنا نہ جانتا ہو، یقول، وہ کہے گا اللہم اغفر لی، وہ 3 مرتبہ کہے اے اللہ میری مغفرت فرما، 3 مرات، 3 مرتبہ کہے، یا یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ کہے۔ یا یہ نہ کہہ سکے تو یہ کہے یا ربی یا ربی یا ربی، یہ سب کے سب دعائے قنوت کے مقابل ہو جائیں گے، دعائے قنوت کے متبادل ہو جائیں گے۔ اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تب بھی دعائے قنوت پڑھنا مانا جائے گا، اگر جس کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ وَإِذَا اقْتَدَىٰ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِتًا فِي الْأَزْهَرِ وَيُرْسَلُ يَدَيْهِ فِي جَنبِهِ وَإِذَا نَسَلَ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کی اقتدا کر رہا ہے جو فجر میں دعائے قنوت پڑھتا ہے، جیسے کہ کوئی شافعی امام ہے، شافعی امام کے پیچھے اس نے حنفی مقتدی نے نماز پڑھی جا کر کے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں شافعی لوگ کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اب یہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ یہ دعائے قنوت جو ہے نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ خاموش کھڑا رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا جو ہے امام ہے تو اس کے پیچھے اقتدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اقتدا اس وقت ہماری حنفی لوگوں کی اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ ہماری رعایت کرتے ہوں وضو، طہارت، ناقض وضو وغیرہ میں۔
اگر ناقض وضو وغیرہ میں اور وضو میں جو ہے ہماری رعایت کرتے ہیں، جیسا ہم وضو کرتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، تو ان کی اقتدا ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو ہمارے نزدیک مشروع چیزیں نہیں ہیں ان کو آدمی بجا لے کر نہیں بجا لائے گا، یعنی جیسے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو اس دوران جو ہے یہ حنفی شخص کیا کرے گا، صرف اتنی دیر تک کھڑا رہے گا جتنی دیر تک وہ دعائے قنوت شافعی امام پڑھے گا، باقی اور کچھ یعنی دعائے قنوت وغیرہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ رکوع میں فجر کے ٹائم میں رکوع سے اٹھنے کے وقت دعائے قنوت پڑھنا ہمارے نزدیک مشروع جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا اقْتَدَا، اور جب اقتدا کرے بمن، حنفی شخص ایسے شخص کی اقتدا کرے یقنط فی الفجر، جو فجر میں دعائے قنوت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے کہ شافعی امام فجر میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، قام معہ، تو اس کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا فی قنوت ہی، اس کی دعائے قنوت میں ساکن خاموش، یعنی خاموشی کے ساتھ صرف کھڑا رہے گا، کچھ پڑھے گا وغیرہ نہیں۔ وَيُرْسَلُ يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فی جنبیہ، اپنے دونوں پہلو میں بچھا لے گا، یعنی ان کو اٹھائے گا نہیں جیسے کہ شوافی لوگ فجر کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وہ نہیں کرے گا ایسا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلو میں بچھا لے گا یا رکھ لے گا، ان کو اٹھائے گا نہیں۔ وَإِذَا نَسَى الْقُنُوتَ فِي الْبِتْرِ، اور جب وہ قنوت کو بھول جائے بتر میں، یعنی کوئی شخص جو ہے قنوت پڑھنا بھول گیا بتر میں، تو کیا کرے گا، اور اس کو یاد آیا رکوع میں، وَتَذْكَرَهُ فِي الرُّكُوعِ، اور اس نے اس کو یاد کیا رکوع میں، وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ، اور رکوع میں اس کو یاد آیا، اَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، یا اس کے اٹھنے کے وقت اس کو یاد آیا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے وقت اس کو یاد آیا، تو اب دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، لا یقنط، دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے اور رکوع کرنا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا۔ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسِهِ، اور اگر دعائے قنوت کو پڑھا اس نے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد، رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد دعائے قنوت کو پڑھا، لا يعید الرکوع، تو اب رکوع کا اعادہ نہیں کرے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ دعائے قنوت اپنے محل اصلی سے کیا ہے، ختم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر اب جو ہے دعائے قنوت رکوع کا اعادہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس نے دعائے قنوت کو اپنے محل اصلی سے ہٹا دیا اس وجہ سے، کیونکہ اس کا محل جو تھا وہ رکوع سے پہلے تھا، اور یہ کیا کر دیا اس نے، رکوع کے بعد جو ہے اس نے کیا ہے، دعائے قنوت کو پڑھا ہے، اس لیے اب یہاں پر یہ سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ، اور اگر دعائے قنوت کو پڑھا رفع رأسه من الرکوع، رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد، لا يعید الرکوع، تو رکوع کا اعادہ نہیں کرے گا، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے گا، کیوں، لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عن مَحَلِّهِ الْأَصْلِ، کیونکہ اس نے اپنے محل اصلی سے قنوت کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، اس کے محل اصلی سے، دعائے قنوت کے محل اصلی سے قنوت کو ہٹا دیا، اس وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِ فِيهِ وَخَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ تَابَ إِمَامَهُ۔ یہاں ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر امام نے جو ہے مقتدی کے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہی رکوع کر دیا، یا ابھی وہ دعائے قنوت پڑھا نہیں تھا، مقتدی اس کے شروع کرنے سے ہی پہلے اس نے کیا کر دیا، رکوع کر دیا، اب اس کو رکوع فوت ہونے کا خوف ہے کہ اگر میں دعائے قنوت پڑھوں گا، مقتدی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں دعائے قنوت پڑھوں گا تو میرا رکوع چلا جائے گا، تو اب یہاں پر کیا کرے گا، تو ایسی صورت میں بتاتے ہیں کہ یہ جو مقتدی ہے امام کی اتباع کرے گا، امام کی پیروی کرے گا، یعنی رکوع کرے گا، اب دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ، اور اگر امام نے جو ہے رکوع کر لیا قبل فراغ المقتدی من قراءۃ القنوت، مقتدی کے دعائے قنوت سے فارغ ہونے سے پہلے
قبل فراغ المقتدی، مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے، من قراءۃ القنوتی، دعائے قنوت کے پڑھنے سے پہلے امام نے رکوع کر لیا، او قبل شروعہ فیہ، یا مقتدی کے دعائے قنوت میں شروع ہونے سے پہلے امام نے رکوع کر لیا، وخاف فوت الرکوع، اور یہ مقتدی جو ہے رکوع کے فوت ہونے کا خوف کر رہا ہے، یعنی اس کو ڈر ہے کہ رکوع فوت ہو جائے گا، تابع امامہ، تو وہ اپنے امام کی اتباع کرے گا، یعنی رکوع کرے گا، اب یہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ ولو ترک الامام قنوتا یاتی بہ المؤتم ان امکنہ مشارکت الامام فی رکوع والا تابعہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور ذکر یہ کر رہے ہیں کہ امام جو ہے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، دعائے قنوت اس نے چھوڑ دی امام نے، تو اب مقتدی اگر اس کو یہ امکان ہے کہ اس کو رکوع میں پا لے گا، یعنی اگر میں دعائے قنوت پڑھ لوں، امام نے تو چھوڑ دی، لیکن مقتدی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں دعائے قنوت پڑھ لوں اور رکوع میں پا بھی لوں گا امام کو، تو اب یہ جو ہے دعائے قنوت مقتدی پڑھ لے اور امام کی اتباع نہ کرے۔ لیکن اگر اس کو یہ خوف ہے کہ نہیں، اگر میں دعائے قنوت میں مشغول ہوں گا تو میری جو ہے رکوع چھوٹ جائے گا، میں امام کی اتباع نہیں کر پاؤں گا، تو اب یہاں پر لازم ہے کہ امام کی اتباع کرے، امام نے جو رکوع کیا ہے تو امام کے ساتھ یہ بھی رکوع میں چلا جائے۔ تو فرماتے ہیں ولو ترک الامام، اور اگر امام نے چھوڑ دیا قنوت کو، یاتی بہ المؤتم، تو یہ جو مقتدی ہے، مؤتم کہتے ہیں مقتدی کو، تو مقتدی اس کو بجا لائے گا، مقتدی اس کو ادا کرے گا، ان امکنہ مشارکت الامام پھر رکوع، اگر اس کو ممکن ہو امام کی مشارکت رکوع میں، یعنی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو سکتا ہے، شریک ہونا ممکن ہے، تو یہ جو کیا کرے گا، مقتدی دعائے قنوت کو پڑھ لے گا، اور اگر نہیں کر پائے گا مشارکت، شریک رکوع میں امام کے ساتھ نہیں ہو پائے گا، تو کیا کرے گا، امام کی اتباع کرے گا، وَإِلَّا تَابَعَهُ، ورنہ امام کی یہ کیا کرے گا، اتباع کرے گا۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْبِتْرِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوتِ فَلَا يَأْتِ بِهِ فِيمَا سَبَقَ بِهِ۔ ولو ادرک الامام، اور اگر امام نے پا لیا، اور اگر امام کو پا لیا، فی رکوع ثلاثتی، تیسرے رکوع میں، بتر کے تیسری رکوع میں امام کو مقتدی نے پا لیا، تو یہ قنوت کو بھی پانے والا ہوگا، فلا یاتی بہ، تو وہ ادا نہیں کرے گا، فیما سبق بہ، اس میں جو اس سے چھوٹا ہے، جو اس کا رہ گیا ہے حصہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ مقتدی جو ہے امام کے ساتھ بتر کے تیسرے رکوع میں شامل ہوا، امام نے 2 رکعت پڑھ لی تھیں، تیسری رکعت پڑھ کر کے تیسرے کے رکوع میں گیا، اب مقتدی نے جو ہے امام کو اس بتر کے تیسرے رکوع میں پایا ہے، تو اگر اس نے تیسرا رکوع پا لیا تو یہ دعائے قنوت کو ہی پانے والا ہو گیا، یعنی اگر اب یہ ما سابقہ 2 اپنی رکعتیں پڑھے گا، پڑھنے کھڑا ہوگا، تو اس میں دعائے قنوت کو نہیں ملائے گا، کیونکہ اس نے گویا کہ دعائے قنوت کو پا لیا ہے۔ اگر امام کو جو ہے تیسرے رکوع میں پا لیا تو گویا کہ اس نے دعائے قنوت کو ہی پڑھ لیا ہے، تو جب یہ ما سابقہ اپنی 2 رکعتیں پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ فرماتے ہیں ولو ادرک الامام، اور اگر امام کو پا لیا مقتدی نے، پھر رکوع ثلاثتی من البتر، بتر کے تیسرے رکوع میں پا لیا، مدرکا للقنوتی، تو یہ قنوت کو پانے والا ہوگا، فلا یاتی بہ فیما سبق بہ، تو اب یہ ما سابق یعنی جو چھوٹ گئی ہیں اس کی رکعتیں 2، ان میں اس کو ادا یعنی دعائے قنوت کو ادا نہیں کرے گا، فلا یاتی بہ، تو اس کو ادا نہیں کرے گا، یعنی دعائے قنوت کو ادا نہیں کرے گا، فیما سبق بہ، جو اس سے رہ گئی ہیں، جو اس سے چھوٹ گئی ہیں۔ وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ وَصَلَاتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهِ مُنْفَرِدًا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں جو وتر کی جماعت صرف رمضان میں ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وتر کی جماعت کرنا چاہتا ہے تو جماعت سے نماز اگر پڑھے گا وتر کی تو صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جائے گی۔ ہاں، یہ وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا رمضان میں، یہ رات کے آخری حصے میں تنہا وتر کو پڑھنے سے افضل ہے،
اگر رمضان میں جو ہے یہ جماعت کے ساتھ وطر پڑے گا تو اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت رات کے آخری حصے میں پڑھنے سے، تنہا رات میں آخری حصے میں پڑھنے سے۔ اور اسی کو جو ہے امام قاضی خان نے جو ہے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور ان کے علاوہ یعنی امام قاضی خان کے علاوہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف صحیح ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں جو ہے تنہا پڑھنا افضل ہے بنسبت جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں قول راجح ہیں، یہ دونوں قول راجح ہیں اور ان دونوں قول پر دلیل بھی ہے۔ تو پھر علماء اکرام نے اس پر یہ نکالا ہے کہ جو شخص اپنے قوم کو دیکھے گا، جیسے قوم طاقت رکھتی ہوگی، جیسا موقع محل ہوگا ویسا کر لیں گے۔ یعنی اگر ایسا موقع محل ہے کہ وہاں پر تنہا پڑھنا ٹھیک رہے گا تو تنہا پڑھنا بہتر ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا، اور اگر جماعت سے پڑھنا بہتر ہوگا تو جماعت سے پڑھ لی جائے گی نماز۔ تو یہ آپ اس پر اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمْضَانَ فقط، اور جماعت کے ساتھ نماز وتر پڑھے گا رمضان میں صرف، فی رمضان رمضان میں فقط صرف، وصلاته مع الجماعتی، اور اس کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ فی رمضان میں افضل من ادائہ، اس کا ادا کرنا افضل ہے تنہا آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں تنہا اس کے ادا کرنے سے بہتر کیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ فی اختیار قاضی خان نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ قال هو الصحیح، اور قاضی خان نے فرمایا ہے یہی درست ہے، یہی صحیح ہے۔ وصحح غیرہ خلافہ، جبکہ امام قاضی خان کے علاوہ نے اس کے خلاف کو پسند فرمایا ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنا، تنہا وتر پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جبکہ تنہا نماز جو ہے رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔